اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بینائن پروسٹیٹک ہائپرٹروفی یا بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا بی پی ایچ جو پروسٹیٹ ہے، جو مثانے میں گوشت ہے، وہ اکثر اوقات عمر کے ساتھ ساتھ خصوصاً 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان میں بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی پریشانیاں اور مختلف قسم کی علامات ہوتی ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیزیں جو ہیں انیشلی جب یہ بڑھتا ہے تو رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سے جب اس کے جو obstructive symptoms ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ پیشاب کا رک رک کے آنا، پیشاب کا جو ہے تو دو دھاری ہو جانا، پیشاب کی دھار کا کمزور ہو جانا، اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ پیشاب بند ہونے پہ آ جائے۔ تو اس کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے الفا بلاکرز۔ یہ الفا بلاکر جو ہیں آپ کے پروسٹیٹ کے جو سموتھ مسلز ہیں ان کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ ان سموتھ مسل کی ریلیکسیشن کی وجہ سے پروسٹیٹک جو یوریترا ہے، جو پروسٹیٹ میں سے ہو کے گزرتا ہے، وہ یوریترا ریلیکس ہو جاتا ہے، اور جو ریٹینشن کے سمٹمز ہیں، جو آبسٹرکشن کے سمٹمز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ سو اس میں مختلف قسم کے الفا بلاکرز کا استعمال بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا میں کیا جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک الفا بلاکر ہے سلیڈوسین۔ سلیڈوسین جو ہے وہ 8 ملی گرام کی ڈوزج میں اویلیبل ہے، کیپسول فارم میں اویلیبل ہے۔ آپ کو رات کو اس کی ڈوز لینی پڑتی ہے، کیونکہ الفا بلاکرز جو ہیں یہ نہ صرف آپ کے پروسٹیٹ کے جو سموتھ مسل ہوتے ہیں ان پہ اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ جو آپ کے بلڈ ویسلز میں آپ کی شریانوں کے سموتھ مسلز ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ریلیکس کر دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو پوسچرل ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ویزو ڈائلیشن کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے۔ سو سلیڈوسین کا استعمال کرنے والے لوگوں میں جو زیادہ تر ایفیکٹس، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ڈیزینس یعنی سر چکرانا، غنودگی سے ہو جانا، بدن میں کمزوری سی ہو جانا، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ سو یہ ساری علامات ہیں جو کہ آپ کے سموتھ مسلز جو ریلیکس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری علامات آتی ہیں۔ اب سلیڈوسین کا استعمال جو ہے یہ آپ کا ڈاکٹر بہتر تجویز کر سکتا ہے آپ کو کہ کب آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور کس ٹائم میں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یا پروسٹیٹ کے مریضوں کو سرجری کی ضرورت پڑتی ہے۔ سو وہ آپ کا یورولوجسٹ یا آپ کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ آپ کو کب ایڈوائز کرنی ہے، لیکن اس کی کنزرویٹو مینجمنٹ اگر کرنی ہو، کسی کو سرجری کے لیے فٹنس کا مسئلہ ہو، یا سرجری کے لیے ابھی اس کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہے، یا مائلڈ سب پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے، سو اس میں الفا بلاکرز کا استعمال یہ کرایا جاتا ہے، اور اس سے جو ان کے سمٹمز ہیں یعنی رات کو بار بار اٹھنا، پیشاب کی دھار کا کمزور ہو جانا، پیشاب کی بندش کے جو مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ دوائی کون سے لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، جو کہ انجائنا کے لیے یا مختلف قسم کی ایسی دوائیاں کھا رہے ہیں جن میں ویزو ڈائلیٹرز شامل ہیں، سو اگر وہ اس کا استعمال کریں گے تو ان میں مزید ویزو ڈائلیشن ہوگی، ان میں مزید بلڈ پریشر گرے گا، اور ان کے بے ہوش ہونے کا یا گرنے کا یا ان کے چکر سر چکرانے کا جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اور شدید قسم کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں غنودگی ہو سکتی ہے، ان لوگوں میں چیسٹ پین ہو سکتا ہے۔ سو یہ لوگ جو ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے علاوہ سلیڈوسین کا استعمال ہرگز نہ کریں، اور اگر آپ سلیڈوسین کا استعمال کرتے ہیں سو اس کا استعمال رات کے وقت میں کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو تھوڑا سا پوسٹرل ہائپوٹینشن ہو یا آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہو تو اس دوران میں آپ لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، سو آپ کو یہ چکر وغیرہ آنے کے جو اندیشے ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کے گرنے کے جو آپ کی بے ہوشی کے اندیشے ہوتے ہیں، یہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو لوگ کرونک لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہیں ان کے لیے ڈوز ایڈجسٹمنٹ انتہائی ضروری ہے، سو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی ڈوزج جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اوور ری ایکٹیو بلیڈر کے ینگ پیشنٹس ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ ان کو بار بار یورین آتا ہے، ان کو بار بار جو ہے تو پیشاب کے لیے بھاگنا پڑتا ہے، ان کا بلیڈر جو ہے اوور ری ایکٹیو ہوتا ہے یا بلیڈر کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے، سو ان لوگوں میں بلیڈر کو ریلیکس رکھنے کے لیے تاکہ وہ پیشاب کے جو مسائل ہیں ان سے بچے رہیں، سو ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا ینگ لوگوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جو کانٹرا انڈیکیشن ہے اس کے لیے آپ نے خیال رکھنا ہے، جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کو سی اے پروسٹیٹ یعنی پروسٹیٹک کارسینوما کے عوامل یا اس طرح کی علامات تو نہیں ہیں، سو سب سے پہلے آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کو سی اے تو نہیں ہے، کینسر تو نہیں ہے پروسٹیٹ کا، اس کے بعد آپ اپنے پیشنٹ کو تجویز کر سکتے ہیں۔ اگر جو پریکٹیشنرز دوست ہیں اس حوالے سے کچھ مسائل جنم لیتے ہیں، سو آپ اپنے پیشنٹ کو جو اسپیشلسٹ یورولوجسٹ ہے اس کے پاس ریفر کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ تذکرہ جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔